اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورہ نساء کی آیت نمبر 94 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب ضربتم تم سفر کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، فتبینوا تم تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا تم نہ کہا کرو، لمن اس شخص کو القا جو ڈالے یا پیش کرے، الیکم تمہارے سامنے، السلام سلام، لستا تو نہیں ہے، مؤمنا مومن، تبتغون تم تلاش کرتے ہو، عرض الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان، فعند اللہ اللہ کے پاس مغانم کثیرہ بہت سی غنیمتیں ہیں، کذالک کنتم تم اسی طرح تھے، من قبل پہلے، فمن اللہ اللہ نے احسان فرمایا، علیکم تم پر، فتبینوا تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ بما تعملون خبیرا بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تم تحقیق کر لیا کرو، جو شخص تمہارے سامنے سلام پیش کرے تم اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں ہے، تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو، اللہ کے پاس بہت سارا غنیمتیں ہیں، تم پہلے اسی طرح تھے، اللہ نے تم پر احسان فرمایا، تم تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ لا یستوی برابر نہیں، القاعدون بیٹھنے والے، من المؤمنین مومنوں میں سے، غیر اولی الضرر تکلیف والوں کے علاوہ، والمجاہدون فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، فضل اللہ المجاہدین اللہ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو، باموالہم وانفسہم اپنی مالوں اور اپنی جانوں سے، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر درجۃ درجے کے لحاظ سے، وکلاً ہر ایک سے، وعد اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے الحسنہ نیکی کا، وفضل اللہ المجاہدین اللہ نے فضیلت دی ہے جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین بیٹھنے والوں پر، اجرا عظیما بڑے اجر کے ذریعے۔ مومنوں میں سے تکلیف والوں کے علاوہ بیٹھنے والے اور اللہ کے راستے اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں، اللہ نے اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر درجے کے لحاظ سے فضیلت دی ہوئی ہے، اور ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور بیٹھنے والوں پر جہاد کرنے والوں کو اللہ نے بڑے اجر کے ذریعے فضیلت دی ہوئی ہے۔ درجات منہ و مغفرۃ و رحمہ اللہ کی طرف سے درجات ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے، وکان اللہ غفور الرحیم اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے سب پر مہربان ہے۔ ان الذین توفاہم الملائکہ بے شک وہ لوگ جن کو وفات دیتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم جو خود پہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، قالوا فرشتے کہتے ہیں، فیما کنتم تم کن حالات میں اور کن کاموں میں مبتلا تھے، قالوا وہ کہتے ہیں، کنا مستضعفین فی الارض ہم زمین میں کمزور تھے، قالوا وہ کہتے ہیں، الم تکن ارض اللہ واسعہ کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا کہ تم اس میں ہجرت کرتے، فاولئک مأواہم جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا برا ٹھکانہ ہے۔ یقیناً جن لوگوں کو فرشتے وفات دیتے ہیں اور وہ خود پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کن حالات میں مبتلا تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو زمین میں کمزور تھے، فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے، ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ الا المستضعفین مگر وہ لوگ جو کمزور ہوں، من الرجال مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان بچوں میں سے، لا یستطیعون حیلا جو طاقت نہیں رکھتے تدبیر کرنے کی، ولا یہتدون سبیلا اور نہ وہ راستے کو جانتے ہیں، فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم تو یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے اور درگزر کرنے والے ہیں۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ اور جو ہجرت کرتا ہے اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض وہ پاتا ہے زمین میں، مراغماً کشادگی، کثیرت بہت زیادہ، وسع اور وسعت پاتا ہے۔ ومن یخرج من بیتہ اور جو نکلتا ہے اپنے گھر سے، مہاجرا الی اللہ ورسولی اللہ اور اس کے رسول تو ہجرت کرنے کے لیے، ثم یدرکہ الموت پھر اسے موت پا لے، فقد وقع اجرہ علی اللہ اس کا اجر پختہ ہو چکا ہے اللہ کے ہاں، وکان اللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والے سب پر مہربان ہے۔ جو شخص اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا تو وہ زمین میں کشادگی، بہت زیادہ کشادگی اور وسعت پائے گا، جو اپنے گھر سے ہجرت کرنے کے لیے نکلے گا اللہ رسول کی طرف، پھر اس کو موت پالے گی تو اس کا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والے سب پر مہربان ہے۔ آیت نمبر 94 بہت اہم ہے۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے جب تو سفر کرو تو تحقیق کر لیا کرو، جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ اس کا واقعہ جامع ترمذی میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام جہاد کے لیے جا رہے تھے، قبیلہ سلیم یا بنو سلیم ایک قبیلہ تھا، وہاں سے گزرے تو وہاں ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا، اس نے صحابہ کرام کو دیکھ کے سلام کیا۔ سلام کرنے اس بات کی علامت تھی کہ یہ مسلمان ہے، مسلمان سلام کرتے ہیں، تو پھر بھی صحابہ کرام نے اسے قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے لی بطور مال غنیمت کے۔ پھر جب مدینہ آئے تو آگے حضور کے سامنے واقعہ بیان کیا تو حضور نے ناگواری کے اظہار فرمایا۔ دوسرا واقعہ یہ بیان کیا گیا کہ ایک سفر میں صحابہ کرام سفر کر رہے تھے جہاد کا، کافروں کے پاس سے گزرے، باقی سارے کافر بھاگ گئے، لیکن ایک شخص وہاں ٹھہر گیا اور اس نے صحابہ کرام کو سلام کیا۔ سلام کرنا اس بات کی علامت تھی کہ مسلمان ہے۔ تو مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے اسے قتل کر دیا اور اس کا مال سارا لے لیا۔ تو صحابہ کرام نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیا کیا؟ اس نے سلام کی، اس نے کلمہ پڑھا، اس نے اشہد اللہ الہ الا اللہ اس نے کلمہ پڑھا تھا، تو پھر بھی انہوں نے قتل کر دیا اس کو اور اس کا مال لے لیا اور لا کے مدینہ میں حضور کے پاس وہ مال پیش کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ جب اس نے کلمہ پڑھا تھا، یہ سلام کیا تھا، تو اس بات کی علامت تھی کہ وہ مسلمان تھا، پھر آپ نے کیوں قتل کر دیا اسے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ اس نے تو جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا ہمیں دیکھ کے، ورنہ رہتا تھا وہ کافروں کے علاقے میں تھا، کافروں کے ساتھ رہتا تھا، تو کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ پھر حضور نے فرمایا حل اشککت قلبہ، کہ آپ نے اس کو دل چیرے دیکھا تھا کہ اس نے زبان سے کلمہ پڑھا، دل سے مسلمان نہیں تھا، مخلص نہیں تھا وہ۔ اس سے ہمارے لیے سبق ہے کہ جو شخص ایمان اور اسلام کی علامات ظاہر کرے تو بغیر دلیل کے اسے ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ ہم کہیں کہ یہ دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا، زبان سے کلمہ پڑھ رہا ہے، اندر سے کچھ اور ہے، باہر سے کچھ اور ہے، اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی نیت تو اللہ جانتا ہے، وہ جانتے ہیں، تو اس کو مسلمان قرار دیں گے جس سے اسلام کی کوئی علامت ظاہر ہو اور کفر کی علامت ظاہر نہ ہو، اس کو ہم مسلمان سمجھیں گے۔ آپ نے حدیث پڑھ بھی لی ہے، معرف الحدیث میں بخاری شریف وغیرہ کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وکل ذبیحتنا فذلک المسلم له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولی فلا تغفر اللہ فی ذمتی او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا کہ جو شخص ہماری جیسی نماز پڑھے، مسلمانوں جیسی نماز پڑھے اور ہمارے قبلے تو رخ کر کے نماز پڑھے، ہمارا ذبح کے جانوروں کو حلال سمجھے، تو یہ مسلمان ہے، تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے۔ لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولی، وہ اللہ رسول کی امان میں ہے، جو مسلمانوں کے احکام اس پہ لاگو ہوں گے، تو تم اللہ کی ذمہ داری کو خراب نہ کرو۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے لا نکفر اہل القبلۃ بذنب او کما قال، فرمایا کہ ہم کسی بھی اپنے قبلے والے کو گناہ کی وجہ سے کافر قرار نہیں دیتے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یہ بھی ارشاد ہے کوئی شخص ایک بات کہے، اس کی بات کے 100 مطلب ہو سکتے ہوں، 99 مطلب کفریہ ہوں اور ایک مطلب اسلام والا ہو، تو ہم اچھا گمان کر کے یہ کہیں گے کہ شاید اس کا مطلب اس بات سے یہ اسلام والا ہی تھا، وہ مراد لیں گے، اچھا گمان کریں گے اور اسے مسلمان کہیں گے، اسے کھینچ تان کر تعویل کر کے کافر قرار دینے کی کوشش نہیں کریں گے، اس لیے کہ شک میں ایک بندہ کافر نہیں ہوتا۔ اور اسلام نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان وہ ہے اس میں اسلام کی سارے فرائض واجبات پورے پائے جاتے ہوں، وہ ہر چیز سے ارکان اسلام سے بھی واقف ہو اور وہ ان پہ عمل بھی کرتا ہو۔ اسلام نے آسانی رکھی ہے۔ اگر یہ کیا دیتے، یہ اصول ہوتا کہ جو پورے اسلام کو جانتا، مانتا، پہچانتا ہے وہ آدھی مسلمان ہے، جو اسلام کی تعلیمات کو جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں، مانتا ہی نہیں، تو مسلمان نہیں ہے۔ تو مسلمان بہت کم بچیں گے ایسے۔ تو اسلام نے آسانی رکھی ہے۔ قرآن میں فرمایا اللہ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں اللہ نے تنگی نہیں رکھی۔ ہم اس چیز کو سمجھیں۔ بہت سے مسلمان غلط فہمی مبتلا ہیں، وہ کھینچتا ہے لوگوں کو کافر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں کام کیوں کیا اس نے، جی اس نے یہ بات کیوں کہی، اس نے یہ کام کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، ایسے کیوں نہیں کیا۔ تو کھینچتا ہے کسی کو دائرہ اسلام خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کھینچتا ہے کسی کو اہل سنت خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کسی کو وہ بالی کھال اتار کے کسی کو فاسق فاجر قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج کیا ہے کہ کسی لوگوں کو اسلام میں داخل کریں، حتی الوسع مسلمان کہیں، کسی کو غیر مسلم قرار نہ دیں،
اور شک کی وجہ سے غیر مسلم قرار دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی کسی کو کافر کہے اور وہ کافر نہیں تھا تو جس نے کافر کہا ہے وہ کفر لوٹ کے اس کے اوپر آئے گا۔ ہاں جو آدمی بظاہر اسلام کا نام لیتا ہے، اسلام میں کام نہیں کرتا، کام سارے کفریہ کرتا ہے، بے شک وہ آدمی خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس بارے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ نے بہت ڈانٹا، میں فتبی تم تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا لمن القى عليكم السلام لست مؤمنا، اور جو تمہیں سلام کرے تم اس سے یہ نہ کہو تم مومن نہیں ہے۔ تم دنیا کی زندگی کا سامان تلاش کرنا چاہتے ہو، تم نے مال دیکھ کے، بکریاں دیکھ کے تم نے اسے قتل شہید کر دیا بیچارے کو۔ اللہ کے پاس مال بہت زیادہ ہے، تم پہلے اسی طرح تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہجرت سے پہلے صحابہ کرام مکہ میں رہتے تھے، مکہ میں کافروں کی حکومت تھی، چاروں طرف کافر ہی کافر تھے، اور صحابہ کرام نے اسلام کو چھپایا بھی کرتے تھے، ظاہر بھی نہیں کرتے تھے، نماز چھپ کے پڑھتے تھے۔ شروع میں خطرہ تھا کہ ظاہر کریں تو کافر ماریں گے، تو تم بھی شروع میں پہلے اسی طرح تھے۔ اللہ نے تم پہ احسان کیا کہ تمہیں آزادی دی، نئے علاقہ عطا فرما دیا، تو صرف شک کی وجہ سے کہ سارے کافر ہیں، یہ کیسے مسلمانوں سے بھی کافر ہی ہوگا، اس وجہ سے کسی کافر کرنا درست نہیں ہے۔ میں اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے تمہارے اعمال سے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کے رسول کا انداز نصیحت ہی معلوم ہو گیا۔ اب دیکھو صحابہ کرام سے اتنی بڑی غلطی ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سزا نہیں دلوائی ان کو، کہا جی کوڑے مارو ان کو یا قتل کر دو جس نے قتل شہید کیا تھا، بلکہ سمجھایا کہ ابھی غلط فہمی کی وجہ سے غلطی ہو گئی ہے، تو اپنے مخلص ساتھی ہوں، گھر والے ہوں، دوست احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، اگر ان سے کوئی بڑی غلطی بھی ہو جائے لیکن ہو بیچارے مخلص ہمارے ساتھ، تو جلدی ان سے بدگمان نہ ہوں، متنفر نہ ہوں۔ بہت سے معمولی غلطی کی وجہ سے اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، والدین سے، اولاد سے متنفر ہو جاتے ہیں، باقی زندگی بھر کے احسانات چھائیاں بھول جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں جانوں مالوں سے، وہ اور جو گھر میں بیٹھے دونوں برابر نہیں ہیں۔ برابر جو جہاد کرتے ہیں ان کا مقام بہت زیادہ ہے، اور جو نہیں کرتے ان کا مقام کم ہے۔ ہاں میں غیر الضرری، ہاں جو لوگ بغیر تکلیف والے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے۔ جو بندہ تکلیف والا ہے، نابینا ہے، معذور ہے، بیمار ہے، جہاد پہ جا ہی نہیں سکتا، اس کو انشاءاللہ بیٹھے ہوئے ثواب ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے تو آپ نے فرمایا کہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہم جو وادی بھی طے کر رہے ہیں، میدان طے کر رہے ہیں، اس میں ان کو ثواب لکھا جا رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہ وہ تو مدینہ میں بیٹھے ہیں، ہم جہاد میں سفر کر رہے ہیں، مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، ثواب ان کو مل رہا ہے۔ فرمایا ان کی نیت درست تھی جانے کی، لیکن جا نہیں سکے، مجبوری کی وجہ سے آ نہیں سکے وہ۔ پھر فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے، جو بیٹھے ہیں ان سے وعدہ کیا ہوا ہے، جو راستے جہاد کرنے گئے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ ان الفاظ سے مفسرین نے یہ سمجھا کہ عام حالات میں جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے، کچھ مسلمان کر لیں تو سب کی طرف فرض ادا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، عام حالات میں جہاد فرض عین نہیں ہوتا کہ سب کا نکلنا ضروری ہو۔ تو اس بات سے یہ بات سمجھ آئی ہے ان الفاظ سے کہ وعدہ اللہ کا سب سے، جہاد کرنے والوں سے بھی، نہ کرنے والوں سے بھی۔ حسنہ سنا جنت کا سب سے وعدہ ہے۔ البتہ جو جہاد کر رہے ہیں جانوں مالوں سے تو ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ پھر بتایا تو تمہیں جہاد کی اس میں ہے، جہاد باللسان بھی ہوتا ہے، زبان کے ذریعے جہاد، ایک آدمی دینی تعلیمات پھیلا رہا ہے، غیر مسلموں کے اعتراضات کے جواب دے رہا ہے، یہ جہاد باللسان۔ ایک جہاد بالقلم ہوتا ہے کہ آدمی قلم کے ذریعے کتابیں لکھ کے دشمنوں کے اعتراضوں کے جواب دے رہا ہے، دین پھیلا رہا ہے، یہ جہاد بالقلم ہے۔ تیسرا ہوتا ہے جہاد بالسنان یا بالسیف، ہتھیاروں کے ذریعے جہاد، تو جو میدان جنگ میں مجاہدین کرتے ہیں ایک وہ جہاد ہوتا ہے، جہاں جس کی ضرورت ہو کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 97 میں یہ فرمایا کہ جن علاقوں سے ہجرت کرنا ضروری ہو اور پھر لوگ ہجرت نہ کریں مسلمان وہاں سے، جب فرشتے ان کو روح قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم ظالم تھے، تم نے ہجرت کیوں نہیں کی یہاں سے، تم اللہ کی زمین وسیع کی اور جا کے تم عمل کر لیتے۔ ٹھیک ہے، تو جب تک مکہ فتح نہیں ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سب مسلمانوں کو یہ حکم تھا کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جائیں تاکہ مسلمانوں کے پاس رہیں، وہاں دین سیکھیں، امن سکون انہیں حاصل ہو۔ تو جو لوگ وہاں سے نہیں آتے تھے وہ گنہگار شمار ہوتے تھے کہ وہ فرض کام چھوڑ رہے ہیں۔ جب مکہ فتح ہو پھر حضور نے میں لا ہجرت بعد الفتح، مکہ فتح ہونے بعد چونکہ یہاں مکہ میں اسلام آ گیا ہے، آدمی یہاں رہ کے اسلام کو سیکھ سکتا ہے، عمل کر سکتا ہے، ہجرت کرنا فرض یہاں سے نہیں ہے۔ تو آج بھی مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ رہتے ہیں ایسے علاقے میں، ایسے ملک میں جہاں رہ کے ان کے لیے دین پر عمل کرنا مشکل ہے، دین پہ قائم رہنا مشکل ہے، وہ گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، حلال روزی کے مواقع میسر نہیں، حرام مواقع ہیں، اولاد ان کی تربیت غلط ہو رہی ہے، ان کو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے۔ اگر وہ ہجرت نہیں کرتے تو گنہگار ہوتے ہیں وہ۔ پھر آیت نمبر 98 میں فرمایا کہ ہاں جو لوگ کمزور ہوں، مرد عورتیں بچے ہجرت نہ کر سکیں، راستے کے علم نہ ہو تو وہ ہجرت نہ کریں، فرض ہجرت کے صورت میں ان پہ گناہ نہیں ہوگا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میری والدہ اور میں اس میں شامل تھے،
ہم بچے تھے, کمزور تھے, تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا راستہ کیسے, ہجرت کیسے کرنی ہے, ہم مکہ میں پریشان تھے. پھر اس کے بعد میں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کر دیں گے, اللہ بہت ذرا معاف فرمانے والے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے علیحدہ مسئلہ رکھا ہے. جو ہجرت کر سکتا ہے, ہجرت فرض ہے, نہیں کرتا اسے گناہ ملتا ہے. جو نہیں کر سکتا, طاقت نہیں ہے, تو اسے گناہ نہیں ملتا. پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا اسے بہت ذرا کشادگی ملے گی. وہ یہ سوچ کے پریشان نہ ہو کہ میں جا رہا ہوں دوسرے ملک میں, دوسرے علاقے میں, ہر چیز نہیں ہوگی وہاں, میرے ذریعہ معاش کیسے سیٹ ہوگا, مکان کیسے ملے گا, پتہ نہیں لوگ کیسے ہوں گے. اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے, صحابہ کرام گئے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی. اور تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہندوستان سے مسلمانوں نے پاکستان کی طرف کی, جو پاکستان والا تھا. تو یہاں بھی مہاجرین کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا ہے. پھر اس کے بعد میں جو اپنے گھر سے ہجرت کرنے کے لیے نکلے اور پھر راستے میں موت آ جائے تو اس کو ثواب مل جائے گا. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے, تو وہ حبشہ کی ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے, راستے سامنے ڈس لیا, ان کا وہیں انتقال ہو گیا. تو وہ صاحب پریشان ہوئے کہ ہجرت کر کے جا رہے تھے, پتہ نہیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ نیت کو وہ دیکھتا ہے. جب بندہ کام شروع کر دیتا ہے تو اگر اسے پورا نہ بھی کر سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دیتے ہیں. ہر کام کے بارے میں, اچھے کام کے بارے میں اللہ کا یہ اصول ہے کہ بندہ شروع کر دے, اگر مکمل نہیں کر سکا کسی مجبوری کی وجہ سے, اللہ اس کو مکمل کرنے کا ثواب عطا فرما دیں گے. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے, ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.